ایک سوال یہ ہے کہ بچہ گود لینا ہے تو بچہ گود لینا کیسا ہے اور اس حوالے سے کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، بچہ گود لینے کے لیے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ماں باپ کی رضامندی ہے۔ بعض اوقات لوگ لاوارث بچوں کو بھی گود لے لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ایک اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کا عمل ہے کہ کسی لاوارث بچے کو مطلب کہ پالنا، پرورش کرنا، تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام کرنا، اسے اپنا بنانا، اپنی طرح جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی طرح عزت دینا اور مان دینا اور محبت دینا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حسن سلوک ہے۔ تو ان معنی میں تو یہ عمل ایک اچھا عمل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پردے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بیٹی گود لیں گے اور وہ شوہر کی محرم نہ ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر وہ بیٹی بھانجی ہے شوہر کی، تو شوہر کے لیے تو وہ محرم ہے۔ اگر بچی ایسی ہے کہ جو محرم نہیں ہے شوہر کے لیے، تو اب یہ ہے کہ شوہر یہ دیکھے کہ اس کی بہن کے، شوہر کی بہن کی بات کر رہا ہوں، شوہر کی بہن کے بچے اگر چھوٹے ہیں، مثال کے طور پر ان کا کسی بہن کا بچہ 2 سال سے کم عمر کا ہے، تو وہ اپنی بہن کا دودھ پلوا دے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو بچی ہے وہ اس کی رضائی بھانجی بن جائے گی اور دودھ کا ایک رشتہ قائم ہو جائے گا۔ دودھ کا رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے اب اس مرد کا اس بچی سے پردہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر لڑکا گود لیا ہے اور وہ جو بیوی ہے اس کا محرم نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ بیوی کا بھتیجا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر بیوی یہی کرے کہ وہ اپنی بہن جو ہے، اگر کسی بہن کا دودھ اترتا ہے، بچے اس کے 2 سال سے چھوٹے ہیں، تو اس کا دودھ پلوا دے۔ تو دودھ پلانے سے اور بھی کئی طریقے ہیں، کئی رشتے ایسے ہیں کہ جن سے رضاعت ثابت ہو کے جو یہ پردے کا مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے۔ کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو پھر وہ مزید تفصیل کے ساتھ دارالفتہ سے پوچھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا فیملی میں کوئی نہیں ہوتا کہ جس کیٹیگری سے دودھ پلوانا ہے وہاں ایسا معاملہ ہے نہیں، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو پھر اس کی تفصیل تو ایز پر کیس تفصیل پوچھی جائے گی۔ اب یہاں ایک اور غلطی ہو رہی ہوتی ہے، بچے کو لے کے جی ولدیت میں اپنا نام لکھوا لیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ کسی غیر کی طرف جو نسب ہے وہ منسوب کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ جس کا بچہ ہے اسی بچے کو جو ہے اسی کے ماں باپ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا، یہ اپنے اصل ماں باپ کا ہی وارث بنے گا۔ مثال کے طور پر یہاں اور بچے ہو جاتے ہیں، بچے نہیں بھی ہوتے تب بھی یہ جو جوڑا ہے یہ لا ولد ہی کہلائے گا۔ اس کے جو وراثت کے مسائل ہوں گے یہ ویسے ہی ہوں گے جو ایک لا ولد کے ہوتے ہیں، اور اگر اور بچے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ بیٹا شمار نہیں ہوگا یا بیٹی شمار نہیں ہوگی، تو اس نسب جس کا ہے اسی کا کہلائے گا۔ بعض اوقات ایک دقت ہوتی ہے، خاص طور پر جب لاوارث بچہ لیا ہے تو کہ بھئی اب یہاں لکھوانا ہے، تو یہاں قانونی طور پر سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھوایا جائے اور جا کر معلوم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی سہولت ہوگی کہ آپ سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ جو اس طرح کے جو ادارے ہیں جو بچہ دیتے ہیں لاوارث بچے، وہ بھی ایسے تو نہیں دے دیتے نا، کوئی ڈاکومنٹیشن کر کے دیتے ہیں کہ جناب بچہ ہی ان کو دیا گیا ہے۔ تو جب ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ آپشن بھی ہونا چاہیے کہ کسی نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے تو اس بطور سرپرست کے خود کو ظاہر کر سکے ڈاکومنٹیشن کے اندر، یہ صورت اس کو دی جانی ایک دینی تقاضا ہے۔